آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے درمیان بھی کروایا تھا، اور یہ ایک تحریری شکل میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریشی، یثربی اور انصار مدینہ کے لیے ہے. اور یہ ایک پروف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث تو نہیں کبھی لکھی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور یہ تو 100 سال بعد لکھی گئی تھی، ایسے کئی ریٹن فیکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائے ہوئے موجود ہے اوریجنل. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قوم کو ایک طرح سے اپنے ساتھ ہم نوا بنا دیا تاکہ آپس میں خانہ جنگی کی کوئی صورت نہ رہے. اقتصادی اور معاشی مسئلہ فی الحال کیسے سیٹل کیا؟ مواخات کے ذریعے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب سے بڑا جو اہم معاملہ درپیش تھا وہ تھا مسلمانوں کی تربیت اور تزکیہ نفس کرنا. اور اس کا ثبوت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے. مدینہ منورہ کا پہلا دن ہے، کوئی سوشل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا، کوئی اکنامیکل پرابلم نہیں ڈسکس ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ اخلاقیات. کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جسے پہچانتے اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی. رشتہ داریوں کو جوڑو. جب لوگ رات کو سو رہے نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آخرت اورینٹڈ پیپل تھے. خوشی ہو کے غم، سکھ ہو کے دکھ، فقر ہو کے غنا، ہر صورت میں ان کی نگاہیں آخرت پہ رہتی تھی. اور صحابہ کرام بھی پوری یکسوئی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تعلیمات کو اخذ کرتے اور فوراً اپنے عمل میں لے آتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کا تذکیہ کر رہے ہیں. مدنی دور کی احادیث پڑھیں، آپ دیکھیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کی بات ہو رہی ہے. پھر آگ سے بچو، صدقہ دو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کانسٹنٹ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ شیئر کرو، دو، دوسروں کا خیال کرو، اخلاق سے بھی، محبت سے بھی، مال سے بھی دوسروں کے کام آؤ. اور وہ ادھر سنتے حدیث اور ادھر وہ عمل کرنے چل پڑتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو کیا کیا تھا؟ فوراً اٹھ کے چل پڑے تھے بازار. لوگوں نے کہا عبداللہ آپ کو کیا ہوا، آپ تو بازاروں میں جانے والے نہیں. کہنے لگے میں ثواب نہ کماؤں؟ جب سنا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی. یہ تھے صحابہ کرام. اور اسی لیے وہ دنیا کی ایک بہترین قوم بن گئی جن کو فالو کرنا باعث خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی انتظامات بھی کرتے رہے. سب سے پہلا جو آپ نے ایک کام کیا مواخات کے ساتھ ساتھ، تزکیہ کے ساتھ ساتھ، آپ نے ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنوایا جو کہ مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے. الحمدللہ قائم و دائم ہے. 1400 برس پہلے اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی. یہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا. ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی گئی. ان کا بہت اصرار تھا کہ ایسے لے لی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے مال کو اس طرح لینا پسند نہ فرمایا. شفقت تھی نا. اب کیا، اس مسجد کو صاف کیا گیا، زمین کو. وہاں پہ کچھ مشرکین مکہ کی قبریں تھیں بہت پرانی، کچھ ویرانہ تھا، کچھ غرقد اور کھجور کے درخت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو کھڑوا کے اس زمین کو برابر کروایا، درختوں کو کٹوا کے قبلے کی طرف ان کو لگوایا، اور پھر اس کے بعد اس کی بنیاد کھودی گئی جو کہ کہا جاتا ہے 3 ہاتھ گہری تھی. 100x80 کا یہ ایک ایریا تھا جو مسجد نبوی کے لیے اب تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ خود ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کبھی کبھی بہت بھاری پتھر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خم کھا جاتا ہے، یعنی اتنا ہیوی وہ اٹھایا کرتے تھے بوجھ اپنے اوپر. اور صحابہ کرام بھاگ بھاگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اینٹیں اور پتھر لینا چاہتے تھے کہ آپ کام نہ کریں ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کو وہ پکڑا دیتے اور خود جا کے دوسرا پتھر اٹھا لیتے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مل کے پورے جوش و خروش کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے. اس کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، کامیابی کی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس سے ان کا اور زیادہ ولولہ اور جوش بڑھ جاتا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آواز میں آواز ملانا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام ایک آواز میں مل کے کہتے، جس کا ترجمہ آپ کو سنا رہی ہوں، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول تو کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ اس طرح کچی اینٹیں، گارے، کھجور کے درخت اور چند پتھر، اس مٹیریل سے مسجد نبوی تیار ہوئی۔ دروازے کے جو پلرز کہہ لیجیے بنائے گئے تھے وہ پتھر کے تھے، دیواریں جو تھیں وہ کچی اینٹ اور گارے کی تھیں، فرش بالکل کچا تھا، ایبسولوٹلی، اور دروازے کھجور کے لکڑی کو کاٹ کے بنائے گئے، اور جو پلرز تھے وہ کھجور کے درخت کے تنے تھے، اور چھت کھجور کے درخت کے چھال اور پتے اور اس کی لکڑی وغیرہ کے ساتھ ملا کے چھت بنائی گئی۔ دروازہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، آپ کو پتا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھی، لہٰذا اس طرف دروازہ بنایا گیا۔ بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو پھر کعبہ کی طرف دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی تھی، جس کو آپ ایک کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مسلمان اب اس طرح ستائی ہوئی مظلوم ایک قوم نہیں جیسے مکہ میں تھے، اب یہ ایک معاشرہ تشکیل پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرنا ہے۔ ان کو ایک سینٹر چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں وہ مل کے عبادت بھی کریں، جہاں وہ ایک دوسرے سے مل جل کے اپنی محبت اور باہمی ربط کو بھی بڑھائیں۔ اور اسی طرح مدینہ منورہ اب ایک اسٹیٹ تھا، ریاستی امور نے طے پانا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی ایک ملٹی پرپز ماسک تھی، یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، اس میں کئی کام بیک وقت ہوتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ یہ ایکسپیرینس آپ کے گریٹ گرینڈ فادر سے آپ کو ٹرانسفر ہوا تھا، جس کے آپ جانتے ہیں قصی نے دارالندوہ بنایا تھا۔ ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ کمیونٹی سینٹر کہہ لیجئے، عبادت گاہ کہہ لیجئے، ایٹ اے ٹائم یہاں عبادت بھی ہوتی تھی، اجتماعی عبادت جو کہ لوگ مکہ میں نہیں کر سکتے تھے۔ اب مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، مسلمانوں کے علاوہ کئی لوگ آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، ان کو تعلیم دینی ہوتی تھی، درس و تدریس کا سلسلہ تھا۔ سو مسجد نبوی واز آلسو لائک این انفارمل یونیورسٹی۔ وہی یونیورسٹی کا کام تھا پورا جو مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ نو مسلم بھی تعلیم پا رہے تھے، مسلمان بھی پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کے صحابہ کرام آپس میں بھی مذاکرہ کرتے تھے۔ پھر اس ریاست کے جتنے کام، انتظامی امور، اہم معاملات، صلاح و مشورے، وہ بھی یہیں پہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایک آرمی کا ہیڈ کوارٹر کی بھی حیثیت رکھتی تھی، جتنی مہمات روانہ ہوتی تھی وہ یہیں سے روانہ ہوتی تھی۔ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ اہل و عیال، نہ مال و دولت، دوسری جگہوں سے آئے ہوئے یا بہت ہی غریب فقیر قسم کے مسلمان، یا وہ جو اسلام سیکھنے کی محبت میں آئے ہوئے تھے، یہاں ان کے لیے بھی ایک شیلٹر کی بھی جگہ مسجد نبوی دیتی تھی، اور ان کے لیے ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جو صفا کے نام سے مشہور ہے، اور آج تک الحمدللہ آپ لوگوں نے میں سے کئی لوگوں نے اس صفا کو دیکھا ہوگا۔ اسلام کی کرنیں اس چبوترے سے اٹھی تھیں اور پوری دنیا میں چھا گئی تھیں۔ اصحاب صفا کا کیا کام تھا؟ بس وہ صبح جاتے، تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ کے بیچتے، کوئی ضرورت کی چیزیں لاتے، اور دن رات وہاں بیٹھ کے تعلیم و تدریس کا کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی خیال کرتے تھے۔ خود کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اگر کچھ آتا تھا فوراً اصحاب صفا کے ساتھ شیئر کرتے تھے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں شدید بھوک تھی اور کچھ کھانے کو نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے سے پہچان گئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے کے چلے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ایک پیالہ دودھ کسی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. تو فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا لو. وہ کہتے ہیں مجھے دل میں بہت ناگوار ہوا جس اتنے بہت سے لوگ ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے تو یہ کس کو پورا ہوگا، یعنی مجھے پلا دیتے اور ان کی خیر تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ دودھ سب نے پیٹ بھر کے پیا تھا. اور پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آخر میں پیا میں پیتا گیا اور آپ فرماتے تھے اور پیو اور پیو ابو ہریرہ اور پیو، اور میں نے اتنا پیا کہ میں نے کہا بس، اور اس کے بعد بھی وہ پیالہ بھرا ہوا تھا اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. تو معجزات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے. پھر یہ مسجد نبوی ایک کورٹ کا بھی کام دیتی تھی. یہاں لوگوں کے جھگڑے، مسائل، مقدمات درپیش جو ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف فرمایا کرتے تھے. پھر ایک طرح سے کبھی کبھی جیل کا کام بھی یہیں سے لیا جاتا تھا. جیسے سمامہ بن اسال کا آتا ہے نا کہ ان کو باندھ دیا گیا تھا یہاں مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ، تو کبھی کبھی ایسے کام بھی یہاں ہوتے تھے. یعنی یہ ایک ملٹی پرپز بلڈنگ تھی. اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آزادی کی، مل کے نماز پڑھنے کی. اب یہ معاملہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو کس طرح نماز کے لیے بلایا جائے. کچھ نے کہا یہودیوں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں، کچھ نے کہا عیسائی جیسے گھنٹہ بجاتے ہیں اس طرح، کچھ نے کہا کوئی علم یا جھنڈا سا جب نماز کا وقت تو لگا دیا جائے. اور 5 نمازیں تو معراج کے وقت فرض ہو چکی تھیں، وہ تو تحفہ ہے معراج کا، لیکن مل کے اس طرح اب پڑھنے کی آزادی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں نصیب ہو رہی تھی. اب طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صحابی اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ان کا نام عبداللہ بن زید تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس طرح مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤ. اور پھر انہوں نے وہ سب کلمات دہرائے جو الحمدللہ آج تک اذان ہے ہماری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خواب سنی، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اٹھو بلال اذان دو. ایک حبشی غلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی، وہ مؤذن رسول بنے. اسلام کی سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے ممبر پہ دی، اور اس آواز میں اتنی خوبصورتی ہوتی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ بے قرار ہو کے گھر سے نکل آتے تھے جب ان کی آواز بلند ہوتی تھی. خواتین گھروں کے کام چھوڑ کے بھاگی چلی آتی تھی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے، اور آپ کو دیکھ دیکھ کے جب وہ اذان کی آواز بلند کرتے تھے تو کہتے تھے اس میں ایک عجیب اثر ہوتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الہ الا اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول بنے.
نہ صرف یہ کہ مدینہ منورہ میں بلکہ اسلام کی سب سے پہلے اذان انہوں نے دی، بلکہ فتح مکہ کے بعد بھی پھر ان کی قسمت میں یہ شرف آیا کہ مکہ میں جب اذان بلند ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں بلند ہوئی. اور یہی عزت ہے جو اسلام دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. رنگ، نسل، مال یہ اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ تو دل کی بات ہے. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سمندر تھا. آپ کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے اذان کے وقت کہا کرتے تھے، بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ، یعنی اٹھو اذان دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی اور پھر مدینہ منورہ بھی چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے. آپ کی جدائی نہیں برداشت ہوتی تھی ان سے. یہی محبت تھی جو ان لوگوں سے بہت بڑے بڑے کام کرا لیتی تھی. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے آئے، بھاگ بھاگ کے مسجد نبی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، یہی کلمات میں نے سنے ہیں. تو اس طرح ایک صحابی کی خواب کی تائید دوسرے صحابہ سے ہو گئی اور یوں الحمدللہ یہی کلمات ہیں جو سارے اسلامی دنیا میں 5 وقت بلند ہوتے ہیں اذان کے نام پہ. یہ مرحلے تو طے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد پہ بھی توجہ رکھی. آپ کے ارد گرد مدینہ منورہ کے آس پاس بے شمار قبائل آباد تھے اور آپ کو پتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی، چونکہ وہ لوٹ مار کے عادی قوم تھے نا اس زمانے میں، ان کے ساتھ اگر کوئی امن کے معاہدے نہ ہوئے تو ان سے خطرہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے بہت سے قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور بعض معاہدے ریٹن فارم میں بھی ہوئے. 40-50 میل دور ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کیا، جنگ نہ کرنے کا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مدینہ منورہ کو خطرات سے محفوظ کر لیا. اس کے باوجود بھی بعض صحابی فرماتے ہیں کہ اکثر ہمیں فکر رہتی تھی کیونکہ قریش کی طرف سے مسلمان غافل نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی قریش مسلمانوں کو اس طرح خوشی سے پھلنے پھولنے کی اجازت دے رہے تھے. انہوں نے ایک انتہائی دھمکی بھرا خط عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ تم نے ہمارے صاحب کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر تم نے ان لوگوں کو یہاں سے نہ نکالا تو ہم حملہ کر کے تمہارے سارے مردوں کو ختم کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے. عبداللہ بن ابی کی تو مراد بھر آئی، اس کو تو ایک بہانہ چاہیے تھا. اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ خط پڑھوایا اور سارے کے سارے عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی. آپ فوراً عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اس کو انتہائی حکمت سے سمجھایا. ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جتنا نقصان تم لوگ خود اپنے لوگوں کو پہنچاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو قریش تم لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. کیا تم اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ لڑو گے؟ یعنی جو انصار مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے تو سارے آپس میں رشتہ دار تھے، تو اپنے لوگوں کو خود ہی مارو گے. یہ بات سن کے وہ لوگ جو جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ رک گئے اور اس طرح ایک ہوتی ہوتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. عبداللہ بن ابی دل میں تو نفرت رکھتا تھا اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کے لوگوں کو تعلیمات دینے آئے تو اس نے انتہائی ناگواری سے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا اور بہت بدتمیزی کے الفاظ کہے اور کہنے لگا کہ جاؤ جا کے اپنے گھر بیٹھ کے تعلیم دو، یعنی مٹی اڑا رہے ہو اور نعوذ باللہ بو پھیلا رہے ہو، اس طرح کی فضول باتیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں سمجھی. آپ ان کے تمام حرکات سے واقف تھے، اس کے باوجود مصلحت کا تقاضا تھا کہ یہ لوگ جو ارد گرد رہ رہے ہیں ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہا جائے. قبائل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے
فوجی دستے بنائے اور ان کو مدینہ منورہ کے ارد گرد چکر لگانے پہ مقرر کر دیا. ان کو گشت کرنے والے دستے کہہ سکتے ہیں, طلایہ گردی کہہ سکتے ہیں. اور دیٹ واز دا نیڈ آف دا آر. اس کا بہت فائدہ ہوا. تمام یہودیوں کو, منافقین کو, ارد گرد کے قبائل کو اور قریش کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمان وہ مجبور اور بے بس لوگ نہیں جو مکہ میں تھے. یہ ایک امت ہے, یہ ایک قوم ہے جو طاقتور ہے, اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے. تو یہ جو اپنا ڈیفینس کرنا اور اس کو پلاننگ کے ساتھ کرنا, یہ عین پسندیدہ ہے. تو وہ راتوں کو دن کو مختلف علاقوں میں علاقے بٹے ہوئے تھے, وہ ٹولیاں بنا بنا کے گشت کرتے رہتے تھے. اس سے ایک تو نظام جاسوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست تھا. آپ کو مسلسل خبریں ملتی رہتی ہیں, کون مدینہ منورہ کے آس پاس ہے, کون سے لوگ گزر رہے ہیں, کون سے قافلے ہیں, ان کی کیا مدعا ہے, وہ کیوں آئے ہیں. اور ادھر قریش نے مہاجرین کو دھمکی بھیجی کہ ہم لوگ وہاں پہنچ کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے, تم لوگ خوش نہ ہو کہ تم لوگ وہاں آرام سے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو خطرہ تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی رات ایسی نہ تھی کہ لوگ باری باری ہتھیار باندھ کے آپ کی حفاظت کے لیے پہرہ داری نہ کریں. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی حفاظت کے لیے میرے کھڑا ہوتا, کہ اچانک اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں ہوں, آپ آرام سے سوئیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. 2 مہینے مسلسل ایک ٹینشن تھی, کسی وقت قریش آ کے کچھ نہ کچھ آپ کو کر سکتے ہیں. اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پہرہ داری کرنے سے روک دیا. اللہ کی اپنی حفاظت ہے, اب اس نے ذمہ لیا ہوا ہے. اس طرح ایک مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مسئلہ, ایک کے بعد ایک ٹینشن. ایک رات وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا ہمیں خطرہ تھا ایک قبیلے کی طرف سے حملے کا کہ رات کو اچانک ایک شور سا سنائی دیا مدینہ منورہ میں, اور لوگ ابھی حیران پریشان گھروں سے نکلے تھے کہ کیا ہوا اور ہم سب سے حملہ نہ ہو گیا ہو, کہ اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑے پہ واپس آ رہے ہیں اور آپ نے تلوار کو بھی ڈالا ہوا ہے. آپ اتنی دیر میں جب تک کہ لوگ پریشان ہو رہے تھے, اب پوچھ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جو بڑا ہی منہ تھا, کوئی اس اوپر سواری نہیں کر سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زین کے اس پہ چڑھے اور باہر تک جا کے چکر لگائے اور لوگوں کو کہا گھبراؤ مت, سب کچھ ٹھیک ہے, جاؤ آرام سے سو جاؤ. بہت باہمت, بہادر, جری صحابہ کرام فرماتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا حلیہ مبارک بھی دیکھتے ہیں, آپ دیکھنے میں کیسے لگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے راستے میں تھے تو ایک خیمے کے آگے سے گزرے, اندر ایک خاتون بیٹھی تھی جن کا نام ام معبد تھا, اور ان کا کام تھا کہ آنے جانے والے مسافروں کو وہ ان کی میزبانی کرتی تھیں, ان کی خاطر مدارت کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. اجنبی خاتون تھی, پتہ نہیں کہ کون ہے. کہتی کچھ ہوتا تو میں بغیر کہے آپ لوگ کو دیتی, خشک سالی کے دن ہیں اور جو بکریاں تھیں وہ بھی دور چرنے گئی ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں کہ میں آپ کو دوں. تو آپ نے دیکھا کونے میں ایک انتہائی کمزور سی مریل سی بکری بندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا اس بکری کا دودھ دوہ لوں؟ انہوں نے کہا اس بیچاری کے اندر تو دودھ ہے ہی نہیں, یہ تو اتنی کمزور لاغر ہے کہ ساتھ بھی نہیں جا سکی. آپ نے اسے اجازت لی, اسے کہا آپ دیکھ لیں. ایک برتن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے, اور بسم اللہ کہہ کے بکری کے تھنوں پہ جب ہاتھ لگایا تو بکری نے آرام سے اپنے پاؤں پھیلا دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا, اور اتنا دودھ نکلا کہ وہ پورا برتن بھر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دودھ ڈال کے اس خاتون کو دیا پینے کے لیے, اپنے ساتھیوں کو دیا, پھر خود پیا, اور پھر مزید دودھ دوہا اور وہ بڑا برتن دوبارہ بھر گیا, اور وہ اس کو دیکھ کے وہاں سے چل پڑے. یہ آپ کا معجزہ تھا. جب آپ چلے گئے اور ان کے شوہر گھر آئے تو حیران ہو گئے, دودھ کا بھرا برتن دیکھ کے. پوچھا کیا ماجرا ہے, انہوں نے سارا بتایا. اسے کہا وہ کیسے تھے؟
آئیے معبد نے جو حلیہ بتایا اس کو دیکھتے ہیں. تاریخ نے ان کے ایک ایک ورڈ ریکارڈ کر لیا. وہ کہتی تھی چمکتا ہوا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ گنجے پن کا عیب، خوبصورت ایسے کہ آنکھیں سرمگی، گویا سرما لگا ہوا، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیرین، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول انداز، باتیں ایسی کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانہ قد، نہ بہت چھوٹے اور نہ لمبے اتنے کہ آنکھوں کو ناگوار ہوں، اور آپ کے ساتھی آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ایسے ہوتے تھے کہ آپ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے، حکم دیں تو لپک کے بجا لاتے، مطاع، مکرم، نہ ترش رو نہ فضول گو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد تھے، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی. رخسار بہت زیادہ پرگوشت نہ تھے، نہ تھوڑی چھوٹی اور نہ پیشانی پست، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر تھی، باقی جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر سے اتر رہے ہوں. جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے بڑھ کے جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ، سب سے بڑھ کے عہد و پیمان کے پابند، سب سے نرم طبیعت، سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا تو آپ کو محبوب رکھتا. آپ کا وصف بیان کرنے والا تو بس یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا. ایسے خوبصورت ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا دھانا مبارک کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے تھی، ایڑیاں باریک تھیں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت پہ تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی ہتھیلیاں ایسے ملائم تھیں جیسے اس سے زیادہ نرم میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا، سلکن سافٹ سکن تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ درمیانی پیکر تھے، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، یعنی براڈ شولڈرز تھے، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. میں نے آپ کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا، یعنی گولائی لیے ہوئے تھا. ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ لیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرخ کپڑا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو، اور سوچتا کہ دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے. آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں.